السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا مکافات عمل کا، کرما۔ تو آج ہم جو آپ کو کہانی سنائیں گے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ بہت زیادہ مالدار تھا، کاروبار اس کا بہت اعلیٰ تھا۔ تو وہ جب میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ جی اچانک میرے اوپر زوال آیا۔ میں کہا جی اچانک زوال، کیونکہ ہمارا روحانیت کا سلسلہ ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العزت سزا کے طور پہ آپ کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، وہ چاہے اولاد کی ہو، چاہے سکون کی ہو، چاہے مال و دولت کی ہو، چاہے کاروبار کی ہو، کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور ہوتا ہے۔ تو میں نے جب اس کو یہ بات کہی کہ بھئی آپ دیکھو کہ آپ سے کوئی ایسا ظلم زیادتی تو نہیں ہوئی، کہنے لگا نہیں، جہاں بھی گیا ہوں تو مجھے یہی کہا گیا کہ آپ پہ جادو ہے۔ میں نے کہا بھئی بات درست ہے کہ جادو ہے، لیکن جادو ہوا میں نہیں ہو جاتا۔ جادو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اچانک وبا آئی اور آپ کو لگ گیا، یا معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ میرا کوئی دشمن ہوگا تو وہ کروائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اکثریت میں جادو بغیر کسی کے کروائے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ارد گرد رہنے والے جو جنات ہوتے ہیں، جو شیطان ابلیس کے ساتھ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، وہ یہ عمل خود کر دیتے ہیں۔ ان کی جاب میں یہ شامل ہے، ان کی جاب کی یہ نیچر ہے کہ وہ آپ بنی نوع انسان آدم جو ہے اس کے اگینسٹ پلان کرتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم نے نقصان پہنچانا ہے۔ لیکن ان کو موقع تب ملتا ہے جب انسان اللہ رب العزت کے جو حفاظتی ایک حصار ہے اس سے باہر آ جاتا ہے، اور تب یہ باہر جاتا ہے جب انسان کوئی نہ کوئی ظلم کرتا ہے۔ گناہوں کا جو معاملہ ہے وہ آخرت میں اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے جزا اور سزا کا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ظلم کا بدلہ یہاں پر کسی نہ کسی صورت میں دینا پڑتا ہے۔ خیر، اس سے جب میں نے ساری بات کی تو اس کے بعد اس نے کہا جی ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد سارا کچھ ہوا۔ میں نے کہا کیا واقعہ کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا کہ کیونکہ میں دودھ دہی کا میرا کام ہے، میرا ڈیری فارم ہے، میرے پاس دودھ گھر میں بہت زیادہ آتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی مجھے جو ہے میں سویا ہوا تو اچانک مجھے بیگم نے آ کر کہا کہ وہ آج پھر دودھ پی گئی بلی۔ تو ہڑبڑا کے اچانک میں اٹھا، میں نے دیکھا تو وہ بلی جو ہے ادھر سامنے نظر آ گئی۔ میں نے ایک پاس پڑا ڈنڈا اٹھایا، میں نے مارا، اور اتنا مارا کہ بلی کو مار دیا۔ کہتے ہیں بس اس واقعے کے بعد میں نے دیکھا کہ میں نیچے آتا گیا۔ میں نے کہا بھائی بات تو ٹھیک ہے، اگر تم اس بات کو جانتے بھی ہو تو اس کے باوجود کبھی اللہ رب العزت سے اس واقعے کے حوالے سے مخاطب ہو کر اسپیشل اللہ سے معافی تلافی کی ہے؟ کہتا نہیں، یہ تو چھوٹا سا واقعہ تھا۔ تو میں نے پھر اسے کہا کہ چھوٹا سا واقعہ نہیں تھا، یہ تم نے جو ظلم کیا ہے اس ظلم کی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی ہے۔ جب اس شخص کو کنونس کیا، میں نے کہا میں تمہارا علاج کروں گا، مگر اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بیماری ہے آپ کی اس کو ڈائگنوز کیا جائے، اس کے مطابق پھر دوائی آپ کو دی جائے۔ تو آپ کے حوالے سے جو ڈائگنوز ہے کہ آپ اس واقعے کے اوپر یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور اگر ظلم کا واقعہ ہے، سب سے پہلے آپ اس کے اوپر اللہ رب العزت کو معافی کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ اور بار بار دعا کرو کہ یا اللہ اس گناہ کو معاف کر دے، اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا بھی اللہ رب العزت سے وعدہ کر دو۔ جب یہ کر لو گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا جو جادو کا علاج کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا۔ اس شخص نے میری بات کو مانا اور پھر اس پہ ندامت
بھی اختیار کی. پھر وہ اس نے کہا کہ میں آج تک اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا. برکیف کچھ عرصہ گزرا اس کا، ہم نے جب علاج معالجہ شروع کیا، کچھ عرصے کے بعد اچانک سارے معاملات اس کے بہتر ہو گئے، اور وہ واپس آ کر مجھے کہتا ہے میں بہت سے میں نے تعویذ لیے، میں نے بہت سے عطا کیے، بڑے لوگوں کے پاس میں گیا، مجھے فائدہ نہیں ہوا. تو آپ نے جب علاج شروع کیا تو اللہ نے مجھے شفا دے دی. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو شفا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ پابند نہیں ہے کہ میں علاج کروں تو وہ شفا دے گا. میں نے تو صرف یہ کام کیا، میں تمہیں راستہ دکھایا ہے. تم نے ایک ظلم کیا تھا، اس ظلم سے تم تائب نہیں ہو رہے تھے، اس ظلم کی وجہ سے تم گلٹی نہیں ہو رہے تھے، اس ظلم کو زیادتی ظلم تصور نہیں کر رہے تھے، اس کو مان نہیں رہے تھے، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے تھے، لہٰذا تم پھنسے ہوئے تھے. جب اللہ رب العزت کے سامنے میں نے تمہیں بٹھا دیا یہ کہہ کہ یہ والا جو ظلم ہے، یہ جو گناہ ہے، اس گناہ کے لیے اللہ رب العزت سے تائب ہو جاؤ، اللہ سے اس کے بارے میں پناہ مانگو کہ اب نیکسٹ ایسا کام تم نہیں کرو گے، تو پھر وہی بات، جب میں نے تمہیں یہ چیز راستہ دکھا دیا، تم نے اس پہ عمل کیا تو اللہ نے تمہیں شفا دے دی. تو مختصر بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد تمام معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو آپ کے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، مگر ان گناہوں کو نومینیٹ کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنا یہ آپ کے لیے لازمی ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت پھر آپ کو کبھی بھی اس گناہ سے آزادی نہیں دیں گے. مختصر یہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے گناہ اور ظلم و زیادتی سے بچائے، اور ہم آج یہ یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم کم و بیش ظلم و زیادتی کا اپنی زندگی کے اندر ڈھونڈتے رہیں گے کہ یہ ظلم اور زیادتی جو ہے نا ہمارے نامہ مال میں نہ آئے. یہ ظلم و زیادتی جو ہے یہ کسی کا نقصان نہیں کرتی، یہ آپ کا اپنا کرتی ہے. تو لہٰذا